السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر عزت مآب حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، اسلام کے غیور نوجوانوں اور میری دینی بھائیوں، قابل مبارکباد ہے آج کے اس اجلاس کے روح رواں ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری قبلہ دامت برکاتہم، اور مزید قابل مبارکباد ہے ہمارے شہر کے لجنۃ العلماء کے تمامی ذمہ داران اور خصوصاً مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور مولانا ہارون صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی لجنۃ العلماء کے حفاظ و ائمہ حضرات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انجمن اسلام کے صدر محترم اور تمامی دیگر تنظیموں کے ذمہ دار حضرات، فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی وہ ایمان والے بھائی، ایمان والی بہنیں، قابل مبارکباد ہیں کہ آج آپ کی سرزمین پر ایک بڑی عظیم الشان عالی مرتبت عالم دین کا ورود مسعود ہو رہا ہے کیا ہو چکا ہے رات ہی سے الحمدللہ آپ کے شہر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ حضرت والا کی عمر کو دراز فرمائے، عافیت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور ان کے علوم و فنون سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اصل میں تو ہمیں اور آپ کو انہی کو سننا ہے جن کے لیے اتنا بڑا مجمع دور دراز سے، شہر اور اطراف سے ماشاءاللہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے،
آنے کو بھی قبول فرمائے۔ آپ سب جس عنوان کے تحت یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ذات گرامی کا صحیح مصداق بنائے، اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، سرکار مدینہ تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا امتی بنائے۔ آپ نے ان کے بارے میں تو بارہا سنا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اصل میں سیرت نام صرف سننے کا نہیں ہے، سیرت اصل میں نام عملی زندگی اپنانے کا نام ہے۔ زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کے اقوال کو، اقوال کو، افعال کو، ان کے گفتگو کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اپنانے کا نام اصل میں سیرت ہے۔ تو سیرت کا جلسہ صرف کبھی ایک سال میں کر لیا اور سن کر واہ واہ کر دیا، اس سے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سننے کے بعد عملی جامہ پہنانا ہوگا، تب جا کر کسی درجے میں ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ جس کو کسی عارف شناس اللہ والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے اور کتنے اچھے اشعار ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک ایک معمولی معمولی سنتیں جو آپ علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہر ایک انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کیا ہے یقیناً، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی کو قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا ہے کھلے لفظوں میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین۔ امام غزالی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا اہل اللہ کب تک رہیں گے؟ فرمایا جب تک قرآن رہے گا تب تک اہل اللہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت قرآن مجید کی ہے، قرآن کریم کی ہے، وکونوا مع الصادقین والی۔ کوئی رامائن یا کوئی دوسری کتاب کی یہ آیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور خود اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق کی ہے کہ میرے ایسے بندے قیامت تک چلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تو ہم سب کے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے، اور ہم سب اہل دھارواڑ اور ساتھی اطراف و اکناف کے تمام اہل ایمان خصوصاً خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے ولی کامل آج ہمارے شہر میں تشریف فرما ہے، جن کو ہم صبح سے سننے کے لیے منتظر ہیں۔ اور ماشاءاللہ بعد ظہر بھی اور جمعے کی نماز میں بھی مسجد فاروقیہ کے اندر حضرت والا کا خطاب ہوا ہے۔ واقعتاً عجیب و غریب جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے سننے کو ملا ہے، سنتے رہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت جب آئے جمعے کے خطاب کے لیے، مجمع منتظر تھا اور مجمع کی تشنگی باقی رہ گئی۔ حضرت نے خطاب شروع کیا اور سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، اور حضرت نے جو اس کی وضاحت اور تشریح شروع کی ہے تو سارا مجمع ہکا بکا رہ گیا، اور سب کی چاہت یہ تھی کہ مزید حضرت کے اور بیان چلتے رہے، لیکن چونکہ جمعے کا مسئلہ ہوتا ہے اور امت کا تو حال عجیب و غریب ہے نا، امت کسی کو بخشتی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے کسی بھی نماز میں قرات لمبی کر دی تو کہتے ہیں کہ کیا یہ تراویح کی نماز ہے، اور اگر مختصر کر دیا
تو کہتے ہیں کیا امام صاحب کو کوئی تقاضا آ گیا ہے؟ اتنی چھوٹی اتنی مختصر نماز پڑھا دی کہ ہماری رکعت چل گئی۔ ارے بھائیوں، اذان دی گئی تھی 15 منٹ قبل، آدھا گھنٹہ قبل، جمعے کے دن تو پون گھنٹہ قبل اذان ہوتی ہے۔ حضرت نے آج فرمایا حضرت نے وہاں پر کہ ہم ایمان والوں کا مزاج، ہماری سوسائٹی کیا بن گئی ہے کہ امام جب خطبے کے لیے اب آئے گا تب نوجوانوں کا مجمع اندر آتا ہے، سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے مسجد سے نکل جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایمان والوں کو مسجد کی در و دیوار کھاتی ہے، اور یا تو کوئی مسجد کی در و دیوار سے، مسجد کی چٹائیوں سے آج کل کے نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی الرجی ہے۔ حضرت نے فرمایا آج ہی وضاحت کی کہ صحابہ کا معیار کیا تھا، صحابہ جمعے کی تیاری کب سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی جمعے کی تیاری جمعرات کی شام سے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ 3 طبقے بتلائے گئے ہیں حدیث کے اندر۔ ایک صحابہ کی جماعت تو وہ ہوا کرتی تھی کہ جو جمعرات کی عصر سے ہی جمعے کی تیاری کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک جماعت وہ ہوتی تھی جو تہجد میں ہی آ جایا کرتی تھی، اور ایک جماعت وہ ہوتی تھی جو اذان اول ہی سے مسجد میں آ جایا کرتی تھی۔ کیا بتائیں ہم اپنے دل کی آنچل میں اور دل میں اس بات کو ہم سوچیں دل کی گہرائیوں سے، کیا آج ہمارا یہ رویہ ہے، کیا ہمارا یہ سلوک ہے، کیا ہم سیرت کے اس مصداق کو اپنائے ہوئے ہیں اور سیرت کے ہم اس طرح پر چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے ہیں تو دوستو ہمیں اس سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سب کے لیے سیرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم نے تمہارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی اپنے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر، سیمپل بنا کر ان کے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائے، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرات کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو۔ ہر شعبے جہاد کے اندر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی نعتیہ کلام پیش کیا جائے، جتنی بھی تعریف بیان کی جائے، کم ہے دوست۔ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو کیا بڑے بڑے آخر میں مجبور ہو کر یہ کہہ گئے کہ ورق ختم ہوا، مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ کسی عاشق نے ان کی شان میں چند اشعار کہے ہیں، میں سناتا ہوں، بات مسجد والا کو یہ سننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے ہر بشر، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے ہر شجر، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے بحر بر، یہ وہ نبی ہیں جن کی غلامی میں ہے بحر بر، یہ وہ نبی ہیں جن کو بلایا گیا ہے فرش سے عرش پر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہماری زبان میں اتنی بھی تاثیر نہیں ہے، سیرت کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں، اتنا بخل، اتنی کنجوسی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہے کہ یوسف حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کیا کی تھی، انہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہے، اگر وہ میرے سردار کو دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ اسی کو کسی عارف شناس نے کہا ہے کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا جس پر ہو خود عاشق وہ صورت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں مرتبہ سبحان اللہ، اور درود شریف پڑھ لو۔
حضرت کی شان میں نے چند اشعار کل آتے ہوئے بھی گوا جاتے ہوئے بلانے کے لیے گنگناتے سے کہ میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن شعور اور وجدان کی بنا پر گنگناتے کچھ لکھ لیتا ہوں. تو حضرت کی شان میں کچھ اشعار میں نے کہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے قاری انعام صاحب پڑھیں گے بلگام سے جو آئے ہوئے ہیں. اور ایک دو اشعار اس وقت میں حضرت کی شان میں بس حضرت سے ادب درخواست کروں گا کہ حضرت کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو معاف فرمائیں، اس لیے کہ مجھے سلیقہ نہیں، بے سلیقہ انسان ہوں. رشید ذوالکرم کی شان دنیا میں مثالی ہے. رشید ذوالکرم کی شان دنیا میں مثالی ہے. بڑے عالم بڑے رہبر ہر ایک خوبی نرالی ہے. بڑے عالم بڑے رہبر ہر ایک خوبی نرالی ہے. ہمارا یہ نصیبہ ہے سنیں، ہمارے سے مراد آپ اہل دھارواڑ سبھی کا یہ نصیبہ ہے. ہمارا یہ نصیبہ ہے سنیں گے آج ہم ان کو، ہمارا یہ نصیبہ ہے سنیں گے آج ہم ان کو. سراپا خوب ہے احسن قیمت بھی جمالی ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.